دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصص النساء یعنی عورتوں کے واقعات نامی پروگرام میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالی کے نبی حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا۔ وہ عظیم خاتون جنہوں نے وفا شعاری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ جی ہاں، ایک طویل عرصہ ان کے شوہر اس طرح کی حالت میں رہے کہ جو ایک صبر آزما صورت تھی، بیماری کی صورت تھی، لیکن اس وقت بھی اپنے شوہر کی خدمت کی، انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ 18 سال کا طویل عرصہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ حضرت سیدہ رحمت جن کا نام کتابوں میں ملتا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کچھ یوں کتابوں میں منقول ہے کہ جب حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بیمار تھے تو یہ خدمت کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کام سے گئیں تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ چونکہ تکلیف اور کمزوری کے سبب حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بہت سے کام خود نہ کر پاتے تھے، زوجہ محترمہ ہی اس میں ہیلپ کیا کرتی تھی۔ تو زوجہ کی غیر موجودگی میں غالباً انہیں سخت آزمائش کا معاملہ درپیش ہوا، بیمار بھی تھے۔ تو اس وقت آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام صحت یاب ہوئے تو اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ لہٰذا انہوں نے 100 تینیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مارا، یوں ان کی قسم پوری ہو گئی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کا شان نزول ایک اور بھی درج کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ یوں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 چھڑی مارنے کی قسم کھائی کہ بیوی محنت سے روٹی مہیا کرتی تھی۔ ایک روز آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے زائد روٹی آپ کی خدمت میں پیش کی، یعنی جو روٹی روٹین میں لے کر آتی تھی نا، اس سے ایک ایکسٹرا روٹی لے کر وہ حاضر بارگاہ ہوئی۔ تو حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس پر خطرہ محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو زائد خوراک آئی ہے یہ کسی کے مال میں خیانت کر کے لائی گئی ہو۔ اللہ اکبر! انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی کیا شان و عظمت ہے۔ ایک روٹی ایکسٹرا آ گئی تو آپ کو یہ فیل ہوا کہ کسی کے مال میں کہیں خیانت کر کے نہ روٹی لائی گئی ہو اور یہ زوجہ نہ لے کر آئی ہوں۔
تو جب اللہ پاک کی طرف سے آپ پر خاص رحمت ہوئی اور آپ کے ذریعے تکلیف کی شدت ختم ہو گئی، اور جو بیوی کے متعلق آپ کو جو شبہ آیا تھا وہ بھی پتہ چلا کہ وہ جسٹ شبہ ہی تھا، ریئلٹی ایسی نہیں تھی، تو اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ آپ ایک گچھا لے کر اپنے ہاتھ سے اس کو مارے اور قسم نہ توڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یہ حکم دیا تو آپ نے شاہوں کا ایک گچھا لیا جس میں 100 چھڑیاں مل کے اس کو باندھا گیا تھا، تو اس کو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو مارا۔ مفسر قرآن ابو سعود محمد آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر اس رحمت کا سبب کیا ہوا، یعنی ان پر یہ رحمت اور تخفیف کیسے ہوئی، اس کا سبب جو لکھا ہے محترم ناظرین، وہ فرمایا گیا کہ بیماری کے زمانے میں انہوں نے اپنے شوہر کی جو خدمت کی ہے، اس خدمت کے سبب اللہ تعالی نے آپ پر یہ آسانی فرمائی۔ محترم ناظرین، اسپیشلی آج کے اس واقعہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ پاک کی نیک بندی اپنے شوہر کی خدمت 18 سال تک کرتی رہی، اور اس کے لیے کیا کیا مشقتیں نہ برداشت کرنے پڑی ہوں گی آپ کو۔ ان کے جہاں حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا مال و اسباب چلا گیا، اولاد فوت ہو گئی، ان کی اولاد بھی فوت ہو گئی، لیکن صبر بھی ہے اور ساتھ شوہر کی اطاعت بھی ہے، اور شوہر کو خوش کرنے کی کتنی فضیلت ہمارے دین متین میں ہے، اس کے بارے میں کچھ سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان مسند امام احمد کے حوالے سے منقول ہے، جس میں ارشاد فرمایا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، شوہر کو اللہ تبارک و تعالی نے عورت پر حاکم بنایا ہے اور عورت اس کے انڈر کیا ہے، لہٰذا عورت کو جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اطاعت کرے گی تو دنیا میں بھی اس کی عزت ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے کثیر انعامات کا تذکرہ احادیث طیبہ میں ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس آ جائے، اگرچہ تنور پر ہو۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، وجہ پوچھی تو فرمایا وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہے۔ شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی کرے۔ جنتی عورت کی یہ خوبی بیان کی گئی کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے، میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوؤں گی نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بہترین چیز نہ بتاؤں جو آدمی جمع کرے؟ وہ اچھی بیوی ہے کہ جب اسے دیکھے تو پسند آئے، اور جب اسے حکم دے تو وہ فرما برداری کرے، اور جب مرد غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی ایکسپلینیشن میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اگرچہ مال جمع کرنا جائز ہے مگر تم لوگ اسے اپنا اصل مقصود نہ بنا لو۔ اس سے بھی بہتر مسلمان کے لیے نیک بیوی ہے کہ صورت بھی اچھی ہو اور سیرت بھی، کہ اس کے نفع یعنی عورت کے نفع مال سے زیادہ ہے، کیونکہ سونا چاندی اپنی ملک سے نکل کر نفع دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، رقم ہے، تو آپ کی جیب میں تو اس کا بینیفٹ نہیں ہے۔ آپ اپنی جیب سے نکالیں گے، کسی اور کو ہینڈ اوور کریں گے
تو اس کے بدلے میں کچھ چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اس کا نفع کیا ہے مال کا، سونا چاندی کا؟ کہ اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کو دے گے تو نفع حاصل ہوگا، اور نیک بیوی اپنے پاس رہ کر نفع دینے والی ہے۔ سونا چاندی ایک بار نفع دیتے ہیں، اور بیوی کا نفع قیامت تک رہتا ہے۔ مثلا رب تعالی اس سے کوئی نیک اولاد عطا فرمائے جو زندگی میں اپنے باپ کی معاون بنے اور موت کے بعد اس کی جانشین بنے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نکاح سے مرد کا 2/3 دین مکمل اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک سے اور جو ہم نے آج سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کی سیرت کے بارے میں سنا، ان احادیث سے اور اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھنے والی ہوتی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ شوہر ناراض ہو رہا ہے، شوہر کسی جائز کام کا حکم دے رہا ہے اور اس میں اس کی اطاعت ہی نہیں کی جا رہی۔ جہاں حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا نے 18 سال اپنے شوہر کی ساتھ خدمت کی، وقت گزارا، وفاداری کی کیسی اعلیٰ مثال پیش کی۔ سبحان اللہ، یہ خود بھی کون ہے؟ بعض روایات کے مطابق حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پوتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی شکل و صورت حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت ملتی تھی۔ ایک نبی کی پوتی ہے اور ایک نبی کی زوجہ ہے، اس کے باوجود اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا عظیم نمونہ پیش کیا، اپنے کسی عمل سے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسی آزمائش عورتوں پر آ جاتی ہے، شوہر بیچارہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات تو وہ کام کاج کے قابل نہیں رہتا، بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کا معاملہ بھی چلانا ہوتا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں، اور ان کی عزت اور ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ جو اس عالم میں بھی اپنے شوہر کی بیماری میں اس کا بھی خیال کرتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے ان کو معاملات فیس کرنے پڑتے ہوں گے، ان سب کو بھی مینیج کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی ناشکری نہیں کرتی۔ ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جب اپنا مقام و مرتبہ دیکھیں گی تو ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیوں کا طرز عمل ایسا ہی ہے۔ آج کے اس واقعہ سے محترم ناظرین یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک شوہر کی اطاعت اور خدمت گزار بیوی سے راضی ہو کر اسے دنیا کے اندر ہی بے پناہ نعمتوں اور خاص فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر موجود ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ایک لمبا عرصہ جب حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارا، وہ تمام جو آزمائشیں آپ کے لیے مقدر تھیں وہ آئیں، اولاد بھی گئی، مال و اسباب بھی گئے، بیماری بھی رہی، زوجہ محترمہ رفیقہ حیات ساتھ رہیں، خدمت کرتی رہیں، سارے کام کاج میں تعاون کرتی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی ان کو وہ تمام نعمتیں دوبارہ عطا فرمائی۔ اور بعد روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کو وہ دوبارہ وہ صحت اور جوانی بھی عطا فرمائی۔ جو عورتیں، جو خواتین اپنے شوہر کی خدمت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتی ہیں، کتنی خوش نصیب ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا تعلق رکھتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ رشتہ ایسا ہے کہ جہاں اگرچہ جان بین سے معاملہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک نے کس پیارے انداز میں اس رشتے کو بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔
یہ عورتیں فرمایا تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مردوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، مردوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم قرآن نے مردوں کو دیا ہے۔ عورتوں کے معاملات، اس کا نفقہ، اس کے جو ضروریات ہیں اس کے معاملات، اس کو رہنے کے لیے گھر، یہ رسپانسبلٹی شریعت نے شوہر کی رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورت پر یہ لازم کیا ہے محترم ناظرین کہ وہ جب شوہر گھر میں ہے تو اس کا خیال کرے، وہ گھر میں نہیں ہے، اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنے اولاد کی اچھی تربیت بھی کرے۔ یوں ایک معاشرے کے اندر جو حسن آتا ہے وہ اس طرح ہی آتا ہے کہ جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق بجا لانے والے ہوں۔ یہ رشتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے دین متین میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور بالخصوص شریعت مطہرہ نے عورت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے کوشش کرتی رہے، اس کو راضی کرے۔ اسی میں گھر کا سکون بھی ہے، اسی میں اس کے لیے عافیت کا سامان بھی ہے۔ حضرت سیدہ رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ دیکھیے نا محترم ناظرین، انہوں نے شوہر کا ساتھ دیا تو کیا سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی آسانی فرما دی کہ ان کی وہ جو سزا جو ان کو دینے کی نیت کی تھی، قسم کھائی گئی تھی، اس کو کس میں چینج کر دیا۔ تو مسلمان عورت کا شعار، مسلمان عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، اس کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے۔ مسلمان عورت جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے شوہر کے جان و مال کی تحفظ کرنے والی، اس کی محافظ ہوتی ہے، اور وہ شوہر کی خوش کرنے کے لیے خود سیکریفائی کرتی ہے، اور سوسائٹی میں اس کو کیسی عزت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسا شیلٹر دیا ہے محترم ناظرین، اس کو عزت کا وہ مقام دیا ہے۔ ایک وہ دور تھا جب اسلام سے پہلے کے معاملات تھے، عورت کی کوئی عزت سوسائٹی میں نہیں تھی۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو کیسے ہر روپ میں عزت عطا فرمائی۔ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت، سبحان اللہ۔ بیوی ہے تو اس کے حقوق کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری، اس کے رہائش کی ذمہ داری، اس کے ضروریات کی ذمہ داری کے لیے شوہر کو، مرد کو نہ کہا کہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تمہیں اس کو ادا کرنا، تمہیں اس کو پے کرنا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اولاد کے لیے تو ماں کا بڑا رتبہ ہے۔ اگر بہن ہے تو سبحان اللہ، بھائی کے لیے یہ فرمایا گیا کہ جس نے اچھی تربیت کی، ان کی بیٹی ہے یا بہن ہے، اچھی تربیت کرنے والے کے لیے خوشخبریاں حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی۔ تو یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو یہ سٹیٹس دیا ہے۔ کہیں اگر ایسا نہ بھی ہو، اگر شوہر بدخلق ہو، بد زبان ہو، اچھا سلوک نہ کرتا ہو، تو یہ اس کا طرز عمل ہے۔ محترم اسلامی بہنوں، یہاں شوہر کی پھر بھی اطاعت جائز کام میں کرنی ہوگی۔ آج یہاں برداشت کریں گی آپ، یہاں اس معاملے کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی حقدار ٹھہریں گی۔ یہ آزمائش بھی آ جاتی ہے تو بندے کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ میرے لیے ایک گویا امتحان ہے۔ الحمدللہ ہماری مسلم سوسائٹی میں ایسے واقعات ہمارے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہر، وہ چاہے بیمار ہو جائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے، کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو، لیکن وہ خود برداشت کرتی ہے، سیکریفائی کرتی ہے، اور ایسی عورتوں کو ہی معاشرہ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا بیسیکلی پرپس بھی یہی ہے محترم ناظرین، کہ آج جو دشمن یہ سوچ پروپوگیٹ کر رہا ہے، ہم اس کے سامنے اسلام کی روشن تعلیمات رکھیں،
ہم اس کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ تمہارے رائٹ کے لیے، تمہارے حقوق کے لیے دین متین نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تمہارا تحفظ، تمہارا شیلٹر تمام اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسلام ہے تو آپ کی عزت سلامت ہے، اسلام ہے تو آپ کو ایک بڑا باوقار آپ کو اسٹیٹس سوسائٹی میں ملا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے، اسلامی ممالک میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ باہر نکلے، کوئی کام کے کسی دکان پر چلے جائیں اور وہاں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خاتون اگر کھڑی ہے تو اس کو پہلے موقع دیا جاتا ہے، اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ جو باحیا اچھے انداز سے عورت گھر سے نکلتی ہے، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس واقعہ میں جو حضرت سیدہ رحمت رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ہم نے سنا، اپنے شوہر کی وفاداری، شوہر کی خدمت، شوہر کے کام کاج میں ان کی معاونت، یہ سارے کام کرنے سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کے کام کاج میں ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یوں اگر کیا جائے گا، گھر جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے گا۔ اور اسی لیے نیک عورت کو بہترین متاع کہا گیا، بہترین متاع کہا گیا، بہترین سامان کہا گیا، کہ دنیا میں انسان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو، اس کا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنا رہتا ہے، اس کے بچے اچھی سوچ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے، اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانے کی، شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔